وقت کو ضائع کیے بغیر میں اب دعوت دوں گا جناب ریاض احمد صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کریں. السلام علیکم جی. سب سے پہلے تو میں وقار آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا اور ڈاکٹر عثمان آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا اور حامد اختر صاحب اور سارے جو پارٹیسپینٹس ہیں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ یہاں پہ آئے اور ٹائم نکالا اور یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ایکچولی نیشنل آئیڈیالوجیکل کونسل کیا ہے اور اس کا پی ٹی آئی میں رول کیا ہے. بیسیکلی نیشنل آئیڈیالوجیکل کونسل وہ کونسل ہے کہ جو بیسیکلی عمران خان جب نئے نئے آئے تھے تو لوگ ان کو کہا کرتے تھے کہ یہ ایک سیلیبریٹی ہیں اور اس کے بعد پھر انہوں نے ٹی وی پہ آنا شروع کیا اور آہستہ آہستہ انہوں نے ٹاک شوز میں ڈفرینٹ قسم کے آئیڈیالوجیز اور آئیڈیالوجیکل تھاٹس دینی شروع کی, لوگوں کو اویئر کرنا شروع کیا, ان میں پولیٹیکل اویئرنیس دینی شروع کی اور اس طرح سے کیا ہوا کہ گریجولی چھوٹے سے چھوٹا بچہ بھی جو ہے اب وہ کیا کرتا ہے, وہ بات کرتا ہے ایشوز کی, وہ اس چیز کی بات نہیں کرتا کہ یہ پرسنالٹی بھٹو ہے, یہ پرسنالٹی نواز شریف ہے. میرا خیال ہے کہ ابھی ہم لوگ پاکستان میں بات کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ, ہوتا کیا ہے کہ اسپیشلی جو ہماری جنریشن یا ہم سے نیچے کی جنریشن ہے ان سے بات کریں تو وہ بات کرتے ہیں ایشوز کی, وہ بڑے کریٹیکل ہو گئے ہیں. تو میں ایک کریڈٹ جو ہے نا خان صاحب کو یہ ضرور دینا چاہوں گا کہ انہوں نے پولیٹیکل اویئرنیس جو ہے وہ لوگوں میں بیدار کی. ٹھیک ہے, اب نیکسٹ اسٹیج آ گئے. اب کیا ہوا, ہماری پارٹی جو ہے وہ مین اسٹریم پارٹی بن گئی. ٹھیک ہے, جو بیسیکلی پاکستان میں ایک دو پارٹی سسٹم تھا اس کو انہوں نے بیٹ کیا, ایک آلٹرنیٹو دیا. اب اس آلٹرنیٹو کا کیا ہوا کہ 2013 کے الیکشن میں جو ٹرن آؤٹ تھا وہ کیا ہوا 60% ٹرن آؤٹ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ پچھلے 3-4 جو جنرل الیکشنز ہیں اس میں چلے جائیں تو آپ کو نظر آئے گا, اگر آپ الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پہ چلے جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ وہاں پہ ٹرن آؤٹ پچھلے جنرل الیکشن سے ان کا کیا تھا 31%, 32%, اور 2013 سے پہلے کا جو الیکشن ہوا اس میں کیا تھا ٹرن آؤٹ 29 پوائنٹ سم تھنگ. ٹھیک ہے, اب یہ جو رائز آیا ہے 31% کا, یہ کون تھا؟ یہ وہی تھا جو چینج لے کے آنا چاہتا تھا, جو کبھی ووٹ دینے کے لیے نہیں نکلا تھا. ٹھیک ہے, اب وہ نکلا. اب اس کے بعد کیا ہوا, 30 اکتوبر کا جلسہ ہوا, یو ٹرن, خان صاحب کا ایک اور نیا ٹرننگ پوائنٹ شروع ہو گیا. خان صاحب نے کیا کیا کہ لوکل سب سے پہلے سٹارٹ کیا, جو ہمارے جو لوکل ناظمین ہیں کیو لیگ کے اور دوسرے آگے پیچھے سے, انہوں نے ان کو لینا شروع کیا اور گریجولی پھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ پی پی اور اس کے بعد پھر وہ الیکٹیبل کی سیاست شروع ہو گئی. ٹھیک ہے, تو میرا بیسیکلی یہ تھوڑا سا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ دینے کا مقصد یہ تھا کہ خان صاحب کو شاید اس چیز پہ یقین نہیں ہے کہ یا شاید ان کی کوئی انالیٹیکل سکلز میں تھوڑے سا جو ہے نا کہ انہیں کبھی کسی نے یہ ٹرو پکچر نہیں دکھائی کہ دیکھیں جو 30% 31% جو لوگ نکلے ہیں آپ کے وہ کون تھے, وہ یہی تھے جو آپ کے چینج کے سلوگن پہ نکلے تھے. ٹھیک ہے, یہ آگے ہماری چینج کی اور پھر اس کے بعد الیکٹیبلز. اب اچھا آگے ہم تھوڑا سا اور آگے آ جاتے ہیں. ابھی ریسنٹلی جو NA 122 کے الیکشنز ہوئے ہیں اور اس کے ساتھ PP 147, جس میں کہ ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ وہ ایک جسٹیفیکیشن دے رہے ہیں کہ جی ہمارا جو ٹوٹل جو ووٹ جو ہم لوگوں کو پڑا ہے وہ کتنا پڑا ہے 1,09,000. اچھا, اب آپ لوگ سارے پاکستان کے جو الیکٹورل سسٹم ہے اس کو سمجھتے ہیں کہ اب وہ دونوں اب بیسیکلی NA 122 اور PP 147 وہ اس کی نیشنل اسمبلی کی سیٹ تھی اور وہ اس کی ذیلی سیٹ تھی. ٹھیک ہے, یعنی کہ جب میں ووٹ دینے جاؤں گا تو کیا ہوگا, مجھے 2 بیلٹ پیپرز ملیں گے, ایک پی پی کے اور ایک NA کا. ٹھیک ہے, اب اچھا آگے اس طرف یہ کہتے ہیں جی 1,09,000 ووٹ پڑا. کیا ہوا کہ جی ووٹ بڑھ گیا. کیسے بڑھ گیا میں آپ کو بتاتا ہوں.
2013 में जो खान साहब ने जब कॉन्टेस्ट किया था तो क्या हुआ था, 88,000 वोट उन्होंने लिए थे, ठीक है। इस दफा कितने पड़े हैं, 72,000 वोट पड़े हैं, 16,000 का शॉर्ट फॉल है। 16,000 वोट ये वो वोट है जो आइडियोलॉजिकल वर्कर, जो कि बिल्कुल कंप्रोमाइज नहीं करते किसी चीज पे, उन्होंने ये वोट नहीं दिया, ठीक है। और दूसरी चीज जो 72,000 वोट पड़ा है वो अलीम खान को नहीं पड़ा, वो किसको पड़ा है, इमरान खान को पड़ा है, ठीक है। इसके अलावा एक जस्टिफिकेशन और जहांगीर तरीन साहब की देते होते हैं कि वो पार्टी को चला रहे हैं, ठीक है। अच्छा, एक छोटी सी एग्जांपल दूंगा आपको। पीटीआई यूके की जो मेंबरशिप है ना 7,036 पाउंड हम देते हैं सालाना इसको, पीटीआई यूके को। इसका मतलब है कि अगर आप 36 को मल्टीप्लाई करें 7,000 के साथ, तकरीबन 2.5 लाख पाउंड सिर्फ एक इलेक्शन से एक महीने में हम लोगों ने इनको बना के दिया। ये सिर्फ पीटीआई यूके के चैप्टर की बात नहीं है, इसके बाद हमारा सऊदीया का चैप्टर है, यूएई का चैप्टर है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूरोप, अमेरिका, देखिए कितना पैसा जाता है। क्या जहांगीर तरीन इतना पैसा देता है पार्टी को? मेरा ख्याल है कि यही सब कुछ मैं आप लोगों को बताना चाहता था। और इसी तरीके से मेरा ख्याल है कि हम लोगों को इन्हीं डायरेक्शंस पे देखना चाहिए, सोचना चाहिए और प्रिंसिपल्स पे कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ी मिसाल हमारे सामने जस्टिस साहब की शक्ल में बैठी हुई है और ऐसे लोग ब्लेसिंग है हम लोगों के लिए। और अल्लाह ताला इनको लंबी जिंदगी दे और हमें इनकी गाइडेंस में काम करने का मौका दे। थैंक यू।